बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो अच्छा खासा पाकिस्तान जहाज़ आ रहा था, रास्ते से ही सारा प्लान चेंज हुआ और वो लंदन की तरफ मोड़ लिया गया। जी हाँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, उनको एक आदत है कि वो जब भी सफ़र कर रहे होते हैं, जिस तरफ सफ़र कर रहे होते हैं उस तरफ के हवाले से एक ट्वीट ज़रूर देते हैं। जी हाँ, कुछ लोग हैरान हुए, मुझे किसी किस्म की कोई हैरानगी नहीं थी। रात को वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट किया, ऑफ टू पाकिस्तान, और उसकी कुछ देर बाद ही वो ट्वीट डिलीट हो गया। थोड़ी देर के लिए परेशानी हुई, अब ऑफ टू वेयर, कहाँ चले गए, क्योंकि इससे पहले भी ना वो ऑफ टू चाइना का हमेशा ट्वीट करते हैं, ऑफ टू इजिप्ट का भी किया, ऑफ टू सऊदी अरब भी किया, ऑफ टू जिन जिन ममालिक के अंदर वो जाते रहे हमेशा वो ही करते। तो हुआ, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसको बताया कितनी मैनी खेज बात है कि वो लंदन जा रहे हैं, और लेकिन वो चले गए, इतना अचानक भी नहीं है। इसकी कुछ चीज़ें पता चली हैं जो मैंने आपको बतानी है, और आप बड़े कन्विंसिंग वर्ड पे वो सुनेंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ज़ाहिर बात है, बड़े भाई ने अपने पास बुलाया तो वो वहाँ गए हैं, और क्यों बुलाया है, ये मुलाकात क्यों ज़रूरी थी। डेफिनेटली याद तो नहीं आ रहे थे ना शहबाज शरीफ साहब को, बड़े मियाँ साहब, क्योंकि अभी ये 6 महीने में 3 मुलाकात तो कर चुके हैं। एक वैसे मुलाकात हो गई, अमेरिका जाते हुए मुलाकात हो गई, अमेरिका से फिर वापसी पे भी मुलाकात हो गई। तो इस वक्त हालात ऐसे मुल्क की एमरजेंसी के हैं, ये मुलाकात बनती है जी, ये मुलाकात बनती है, एमरजेंसी है। क्योंकि वजह क्या है, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उस कातलाना हमले के ऊपर ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल तब्दील होती भी जा रही है। बिल्कुल रिपोर्ट ना करे मेन स्ट्रीम मीडिया, इट्स अनदर थिंग। मगर जो इजलास, जो मुशावरतें पाकिस्तान में पिंडी में जो हो रही हैं, जिससे मतलब मैं आपको 2 दिन से कह चुका हूँ, परसों भी बता दिया था मैंने आपको कि कल होने वाली, यानी गुज़िश्ता कल होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस गैर मामूली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है। ये वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है जिसमें अभी तक जीएच की कोई तरफ से समरी नहीं गई है अपकमिंग आर्मी चीफ कौन होगा, क्यों आखिरी टाइम तक। यानी ये बेबसी हुकूमत, हाँ प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है कि वो आर्मी चीफ को तैनात करे, लेकिन उस प्रोरोगेटिव से पहले जीएचक्यू की तरफ से एक समरी जानी है कि जनाब ये जनरल्स हैं मेरे पास, और इन जनरल्स में से आपको आर्मी चीफ और ज्वाइंट चीफ चुनना है। और बीइंग आर्मी चीफ मेरी जो पसंदीदा शख्सियत है, या मैं जिसको समझता हूं कि ये बेहतर है, वो ये शख्स है। ये समरी पहले जीएचक्यू की तरफ से आनी है। तो मैंने आपको कल बता भी दिया था कि हुकूमत ने बारहा जुबानी और फिर रिटर्न फॉर्म में भी जीएचक्यू को कहा कि आप वो समरी तो भिजवा दें जी, हमें किधर फंसाया हुआ है। तो वो समरी नहीं आ रही, ठीक है, ये एक बड़ा अहम मामला है। अच्छा जी, ग्राउंड रियलिटी बदली हुई है जी। कल की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ है जिसमें हवा तब्दील होती हुई वाज़े तौर पर महसूस होगी भी। मैं आपसे कुछ कुछ रिलेटिव किस्म के, बिल्कुल रेलिवेंट किस्म के आपके साथ कुछ एविडेंस शेयर करने जा रहा हूँ जी। यानी हुकूमत के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं है जो इतला चल रही हैं इस वक्त कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद, कोई अच्छा पैगाम नहीं है। कई ऐसी खबरें जो खान के हक में, खान के लिए मौक़िफ़ साबित होती जा रही हैं, ऐसी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। आर्मी चीफ के हवाले से मैंने कहा समरी भी नहीं मिली है, तो बड़े भाई ने मशवरे के लिए बुलाया, और बड़े भाई से बेहतर मशवरा कौन देगा, तो इसलिए वो उधर है। पूछेंगे जी किन लाइंस पर रहना है, क्या है क्या नहीं। यहाँ मुशावरत होगी, मरियम बीबी उधर मौजूद होगी, और शायद किसी मुशावरत में मरियम बीबी ना मौजूद हो, तो उसके बाद जो लाइन लेके आएंगे वो फिर इत्तेहादियों के साथ डिस्कस होगी, फिर इत्तेहादी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये चीज़ है जी। इसको रिलेट मैं कर देता हूँ शेख रशीद साहब के इस ट्वीट से जो सुबह सुबह उन्होंने किया जी। उनका ट्वीट बड़ा मानी खैज है, बल्कि खबर है जी, वो ट्वीट नहीं, ये खबर है। वो क्या कहते हैं कि रावलपिंडी इजलास, शेख रशीद साहब कह रहे हैं रावलपिंडी इजलास और लंदन मीटिंग अहम फैसलों का फाइनल राउंड है। कल की हुई भी रावलपिंडी इजलास और आज होने वाली लंदन मीटिंग, 2 दिन के लिए शहबाज शरीफ अब लंदन में है, वो पाकिस्तान में नहीं है। वो अहम फैसलों का फाइनल राउंड है। इलेक्शन से सिलेक्शन इसी महीने डिसाइड होना है, इसी महीने डिसाइड होना है, और सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है। ये ट्वीट का एक हिस्सा है जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी दूसरा हिस्सा भी बताता हूं। ये उन्होंने खबर दी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और डिस्कस कर रहे हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से। रावलपिंडी की मीटिंग में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो शेख रशीद साहब जिस खबर का इंदिया देते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे बताऊं क्या लगता है कि जनरल बाजवा साहब ना अपने आप को एक अच्छा फेयरवेल देना चाहते हैं। यानी जैसे कहते हैं व्हेन एंड इज गुड ऑल इज गुड।
ایک اچھا فیئرویل دینا چاہتے ہیں, ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی خوش ہو جائیں, کم از کم اطمینان ہو جائیں. دوسری طرف موجودہ جو بانمتی کا کتبہ ہے, ان کو بھی کچھ فیس سیونگ مل جائے, کیونکہ حالات تو ملکی خراب ہیں. اب آپ کو کہیں ساگدار نظر آتے ہیں؟ مجھے بتا دیں کسی میٹنگ میں کوئی دعویٰ, کوئی ڈالر, کوئی کرنسی, کوئی چینی, کوئی گندم, کسی جگہ پہ کوئی نظر آ رہے ہیں آپ کو ساگدار صاحب؟ اب بلکہ ماتم ہی کر رہے ہیں, حالات ایسے ہیں, دیکھیں اسٹاک کہاں جا رہا ہے, دیکھیں کیا ہو رہا ہے, یہ ہے عمران خان ہمارے پہنچنے سے پہلے ادھر گالیاں چل جاتی ہے تو لوگ ہمارے پر کیا امیج لیں گے, کیسے لیں گے پیسے, کیسے دیں گے, ٹرسٹ کیسے ہوگا, کیا نہیں ہوگا. اب اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. تو حالات بہت زیادہ پتلے ہیں. نہیں بتائے گی آپ کو مین اسٹریم میڈیا, ایڈ کا چکر ہے نا, بہت سی چیزیں ہیں, بزنس, کاروبار, ہر چیز, بہت سی چیزیں کمپرومائز ہیں. کچھ چینلز ہیں جو ضرور بتا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے شیخ رشید صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ ایک خبر سے زیادہ ہے. دوسری میں نے اسی خبر کی تصدیق آپ کو ان کے لندن یاترا کے حوالے سے بتا دی کہ وہ بھائی سے کوئی یاد نہیں آ رہی تھی. حالات ایسے بالکل غیر معمولی ہو چکے ہیں. اچھا جی, اسی ٹویٹ کا ذرا دوسرا حصہ سن لیں. انہیں کہا عمران خان جو راول پنڈی میں آنے کی جو تاخیر کر رہا ہے نا, یہ باقاعدہ طور پر اسٹریٹجی یعنی حکمت عملی کا حصہ ہے. صرف ادھر سے آ جائیں. عمران خان جو راول پنڈی میں آنے کی تاخیر کر رہا ہے یہ باقاعدہ طور پر حکمت عملی کا حصہ ہے. یعنی بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں, بات چیت چل رہی ہے ان اے پازیٹیو مینر. یہ شیخ رشید صاحب کے ٹویٹ کا میں دوسرا حصہ آپ کو بتا رہا ہوں. انہیں کہا جو ایف آئی آر کٹنے کا تانا دے رہے ہیں نا, ان کی سیاست کی پتنگ کٹنے والے جو کہہ رہے تھے نا وہ عمران خان اتنا بے بس ہے, حکومت بھی نہ دی, پنجاب بھی نہ تھا, پھر بھی ایک ایف آئی آر نہ دے سکے, دیکھو تو صحیح کیا حالت ہے. یہ موجودہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں ان کی سیاسی پتنگ کٹنے والی ہے, قوم سڑکوں پر ہوگی اور یہ لندن میں نیو ایئر منا رہے ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی, زرداری اور نواز شریف کی خواہشیں دم توڑ جائیں گی. شیخ صاحب بڑی خبروں کی معرفت رکھنے والے پولیٹیشنز ہیں, ان کو ایک عام پولیٹیشن سمجھ کے کیا اور آگے نکل گئے. آخری جملہ بتاؤں ان کی ٹویٹ کا کتنا خطرناک ہے, انفارمیٹیو ہے. انہیں کہا وطن کی خاطر کفن پہننے والے ادارے, وطن کی خاطر کفن پہننے والے ادارے ملک بچائیں گے اور الیکشن کرائیں گے. اسی مہینے سب کچھ ہوگا. تو یہ ہے وہ غیر معمولی حالات جس کی بنا پر شہباز شریف نے آف ٹو پاکستان کا ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے آف ٹو لندن جانے کا فیصلہ کیا. یہ ہیں وہ غیر معمولی حالات. کور کمانڈر کانفرنس, اس کے اندر ڈسکشنز, اور اس کا اعلامیہ بھی کوئی واضح نہیں ہوا ابھی تک. دو چیزیں. تیسری, ابھی تک جی ایچ کیو کی طرف سے ہی سمری نہیں بھیجی گئی حکومت کو نئے آرمی چیف اور جوائنٹ چیف کے لیے. یہ ساری چیزیں بہت بڑے بڑے اشارے ہیں. پھر بولا میرے جو دل کی بات وہ یہی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب اپنے آپ کو ایک اچھا فیئرویل دینا چاہ رہے ہیں کہ اینڈ بہترین ہو کے سکون سے آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاری جا سکے. کیونکہ ابھی تو کئی لوگوں کی زبانیں رکی ہوئی ہیں نا, ابھی تو کئی لوگوں کی رکی ہوئی ہیں, تو وہ 1 دسمبر کا ویٹ کر رہے ہیں یا 30 نومبر کا ویٹ کر رہے ہیں. یہ بھی چیز ہے. تو وہ کچھ بہتر اس طرح کا کرنا چاہ رہے ہیں. ادارے کی بھی تو ساکھ ہے نا یہ تمام چیزیں. جس نے بکواس کرنی ہے تو اس نے بائیفرگیشن کر کے تھوڑی کر دینی ہے, اور پھر سب کو رگیت دیتا ہے. بے وقوفوں کی کمی ہے. تو یہ چیز ہے. اب آ جاؤں جی دیگر دوسری خبروں کی طرف. جی وہ جو 3 نومبر کو عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا تو ایک بڑا زبردست احتجاج ہوا تھا پشاور میں, اور وہ سڑکوں پہ ہوتا تو نا کور کمانڈر ہاؤس کے باہر بھی چلا گیا تھا. وہاں پہ ایک پی سی کے اوپر یاد ہے لوگوں نے چھلانگیں ماری تھی, جس کو بڑا لوگوں نے حالت ہے نا ٹینک 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 ٹینک. کون سا ملک, اس ملک کے اندر کب عوام کے آگے ٹینک لے کے آئے ہیں؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ادھر منہ ہے کہ ادھر منہ کرنا. اچھا بہرحال وہ اے پی سی بڑی چھلانگیں ماری تھی. ایف آئی آر درج ہو گئی ہے جی, اور نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے. اب ان نامعلوم افراد کو نادرا کا ریکارڈ اور تصاویر سے ان کی گرفتاری ہوں گی اور ان کی فکسنگ ہوگی. تو پشاور احتجاج بھی
ایسا نہ سمجھیے گا ہو گیا بس ٹھیک ہے، نہیں، ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اب نادرا کے ریکارڈ سے ان لوگوں کی تصاویر دی جائے گی۔ آگے آ جاؤں جی، پی ٹی آئی کا احتجاج جی، موٹر وے M2 دونوں طرف سے بند ہے جی، یہ کے پی کے والی موٹر وے جی دونوں طرف سے بند ہے۔ راولپنڈی کے شمس آباد میں سیمی فائنل دکھانے کے لیے LCD بھی لگا دی ہے، یعنی احتجاج بھی کریں اور میچ کو بھی انجوائے کریں۔ اور اطلاع یہ ہے میرے پاس ابھی تک تو ہے کہ قوم کو آج چھٹی دی ہے انہوں نے، اور چھٹی کے دوران کوئی کچھ راستے کھلوانے کے لیے کوئی طاقت کا استعمال کر لیں رینجرز کے ذریعے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال میرے پاس یہ اطلاعات ہے۔ آج اس اہم ترین اور بڑی خبر جو میں نے رکھی ہوئی تھی آخر کے لیے، وہ تھی ارشد شریف کیس کے حوالے سے جی۔ بہت چیزیں کھل گئی، مجھے تو کل ویسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس سے اتنا کنفرم ہوگا کہ پاکستان نے یہ مان لیا، کنونس ہے کہ ارشد شریف کو قتل خطا نہیں ٹارگٹ کر کے مارا گیا، شناخت کر کے مارا گیا، غیر معمولی آدمی تھا، دنیا جانتی تھی، شکل، تصویر، کارکردگی، ہر چیز، کتنا حساس آدمی ہے، اس لحاظ سے ارشد شریف کو شہید کیا گیا ہے۔ جو انکشافات ہوئے ہیں وہ سن لیں جی۔ جو گاڑی چوری ہوئی ہے نا، جس کے مطلب شروع میں کہا گیا تھا کہ ایک گاڑی چوری ہوئی ہے جس کی ریکوری کے لیے، اس کا مالک سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ پولیس کو پتہ تھا یہ گاڑی میری جو چوری ہوئی ہے یہ نیروبی میں ہے، یہ میگاڈی میں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے میگاڈی میں ناکہ کیوں لگایا ہوا تھا؟ کیونکہ میری گاڑی کے اندر ٹریکر لگا ہوا، تو پولیس کو آلریڈی معلوم تھا، تو یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سن لیں، جس بچے کے اغوا سے متعلق کہا تھا، وہ بھی سے وہ بچہ نہیں ہے، 28 سال کا لڑکا ہے، گھر میں پھڈا تھا، اس کے ماں باپ کی سیپریشن تھی، وہ گاڑی لے کے اپنی ماں کو ملنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہ کوئی بچہ چھوٹا معصوم نہیں تھا، 28 سال کا بچہ تھا، اپنے باپ سے پھڈا کر کے اپنی ماں کے پاس گیا ہوا تھا۔ یہاں بھی کنفرم ہو گئی جی۔ اور سن لیں جی، 9:30 بجے مل بھی گیا تھا وہ بچہ، گاڑی مل گئی تھی اس کی، وہ لڑکا، اور ارشد شریف کو 10 سے 10:30 بجے کے درمیان شہید کیا گیا۔ تو پتہ چل گیا یہ ساری گیم ایک کانسپیریسی کی طرف جا رہی ہے۔ ارشد شریف کی گاڑی اور جو چوری ہوئی گاڑی، ان دونوں کی شیپس میں بھی مختلف ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے بھی پتہ چل گیا کہ باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کیا گیا۔ اچھا، کل وزیر داخلہ ویسے بتا چکے ہیں، مرتضیٰ شاہ جیو کے رپورٹر ہیں، وہ اس وقت ادھر ہیں اور بڑی دلیری کا مظاہرہ کرے، کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں، جان ہتھیلی پہ رکھی، کینیا میں تو قانون ہی نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ جو خرم اور وقار کا جو شوٹنگ کلب تھا نا، اس میں غیر ملکی بھی موجود تھے، اس میں امریکی انسٹرکٹر بھی موجود تھے، 17 سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک تو پتہ چل گیا۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان انسٹرکٹرز کے بیچ میں غیر ملکی موجود تھے، انڈینس ذرا دیکھ لیں، اس پر آئے پہ دیکھ لیں، تبھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ سارا ایئر وائی پہ نہ ڈالیں نا، تننے کی کوشش نہ کریں ایئر وائی کو، ذرا اس طرح بھی دیکھیں، کیا اس پارٹی میں، اس فنکشن میں، وہ جو شوٹنگ کلب کے اندر تھی، کیا کچھ انڈینس بھی موجود ہیں، کچھ 17 غیر ملکی افراد ادھر موجود ہیں۔ تو یہ چیز ہے، تو کھرا بہت اور بہت قریب پہنچ گئے ہیں، بہت قریب پہنچ گئے، انشاءاللہ تعالیٰ ارشد بھائی کی شہادت رائگاں نہیں جائے گی، پتہ چلے گا، سامنے آئے گی، ساری دنیا میڈیا کے سامنے دیکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔